آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی راستہ تھا، یہی جگہ تھی، اکثر قافلے میں تم بھی ساتھ تھے، سرکار مدینہ روح القدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر جا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر جب اس مقام پہ گزرے، آپ کی تلوار بھی آپ کے احساس سے نیچے گر گئی، آپ نے اپنی سواری کو موڑا، سواری سے نیچے اترے، اپنی تلوار کو اٹھایا، نیام میں ڈالا اور مسکرانے لگ گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں بتا پاتا حضور کیوں مسکرائے تھے، میں تو اس لیے مسکرانے لگ گیا کہ یہاں بھی حضور کی سنت زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کپڑے تن میں کوئی نہیں، اقتدار اللہ نے حوالے کر دیا، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، اقتدار اللہ نے حوالے کر دیا۔ یقین جانو بیت المقدس فتح ہونے والا تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیت المقدس چلے گئے، اللہ اکبر، جا کے وہاں ایرانی بادشاہوں سے، وہاں کے بادشاہوں سے، وہاں کے سرداروں سے، وہاں کے حاکموں سے مذاکرات ہوئے، اگر خبردار تلوار میں آپ سے نہ نکالنا، اگر ہماری نکل گئی تو تم ہمارے مارو گے، تیر ہم تمہارے ماریں گے، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی رہیں گی، اگلے دن پھر جنگ کرو گے، 4 تمہارے مریں گے، 5 ہمارے مریں گے۔ فیصلہ کرنا چاہتے ہو، اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہو، اگر اقتدار لینا چاہتے ہو، اس ملک کی حکومت لینا چاہتے ہو، یا کی سرداری لینا چاہتے ہو، اگر رعایا بنانا چاہتے ہو، پھر تلواروں کو نہ دکھاؤ، محمد کا وہ عمر لے کے آؤ جو 12 پیمن والا کرتا پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تمہیں عمر کا کیا پتا؟ ایک پادری اندر گیا اور جا کے اپنی کتاب سے لے کے آیا اور کھول کے دکھانے لگا، بیت المقدس تلواروں سے فتح نہیں ہوگا، تمہارے محمد کے عمر کے قدم رکھنے سے فتح ہوگا۔ سبحان اللہ، اسے لے کے آؤ۔ اور یہ مدینے میں بیٹھے ہوئے انصاف دیکھو، مدینے کے اندر میرا جی تو نبی کے منبر میں کھڑا ہو کے کہنے لگا اسمعوا واطیعوا، اور میرے سامنے بیٹھنے والوں میری بات کو سنو اور میرا حکم مانو۔ ابو ذر غفاری بھی ادھر سے کھڑے ہو گئے، سلیمان فارسی بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، عمر نہ تیری بات مانیں گے، نہ تیرے فیصلے پر عمل درآمد ہونے دیں گے، نہ تیرا حکم مانیں گے، نہ تجھے مشورہ دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے خدا تیرا بھلا کرے، سلیمان فارسی صاحب خدا تمہارا بھلا کرے، کیوں میری بات نہیں مانو گے؟ عمر ہم تجھے پوچھتے ہیں، تیرے سے سوال کرتے ہیں، اس وقت تک تجھے فیصلہ کرنا نہیں دیں گے جب تک تو یہ نہیں بتائے گا تیرے تن پہ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے۔ کرتا بتاؤ عمر کہاں سے آیا؟ آج عمر منبر پہ بیٹھ کے رونے لگے کہ میں کیا بتاؤں کرتا کہاں سے آیا ہے۔ اولاد پر ماں باپ کو بڑا مان ہوتا ہے۔ جوانوں، ماں کی شان سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان ماں باپ کی شان کو چھوڑ کے نہ رونے سے پہلے ان کے مان کو توڑنا نہ کرو۔ کبھی مرنے کے بعد دروازے پہ لکھا دو ماما ٹھنڈی چھان، ٹھنڈی چھان گھر میں ہے۔ یہ عجیب اللہ نے سسٹم لگایا، سردی میں گرم چھان ہو جاتی ہے، گرمی میں ٹھنڈی چھان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کھڑا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ مار کے آگے آ گئے، اپنے باپ کا چہرہ پکڑ کے اپنی طرف موڑا، ابو کیوں رو رہے ہو؟ اتنا مقدر ہوا نہ وہ باپ ہے جس کے بیٹے اس کے آنسو صاف کر رہے ہیں۔ یا تو ناروال میں نے کر کے دروازہ بجایا، میں نے کہا بابا روتا کیوں ہے؟ کہ نصیب بنو، میں نے کہا پتر نے کہا ایک نہیں 4 نے، میں کہا پھر کیوں رونا ہے؟ کہنے اللہ دی قسم 2 گھنٹے یار سے بات کرتے ہیں، باپ کا حال 1 منٹ کے لیے پوچھتے رونا تو میں اور کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بابا پتر ہے کہاں؟ میں رات کو 2 بجے سے یار کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اکبر میرے پاس سے گزر کے چل گیا تھا، میں نے کہا بیٹے پیر دبا دے، کہتا بس میرے دکان سے جانا ہے، میری نیند بڑی آئی ہے، رونا تو کیا یہ کوئی تمہاری عمریں تھی بوڑھے ہونے کی بابا، تک سے پہلے لٹک گئے۔ گھر کے دروازے پہ ڈھول بج رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا، میں نے کیا ہوا کہ اللہ نے پتر دیتا ہے، میں کہا سوال ہوا ہی ابتدائی چلتا ہے، قرآن خوانی کرواتا، روزہ رکھتا، دادی روزہ رکھتی، دادا روزہ رکھتا، خدا پاک
مسلمان والا بنا دیو، اسے دین کی نسبت والا بنا دیو. لیکن سفید داڑھی والے کو بھی حیا نہ آیا، اس نے بھی ڈھولک کی تھاپ پر جیب میں سے پیسے دے دے کے بیٹے لی. اللہ نے بھی وعدہ کر لیا میں اسے قرآن کا حافظ یہ بناؤں گا، اپنی شان ہی بناؤں گا. تم نے ناچنے کی ابتدا کر دی، میں اسے ناچنے والا ہی بناؤں گا. آپ نے اللہ کو ہم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب چاہے ادھر موڑ دیا، جب چاہے ادھر، اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے. اللہ حضرت عمر کے بیٹے نے آنسو صاف کیے کہ ابا اولاد جس کی زبان ہو کیوں روتے ہیں؟ میں جواب دوں گا. منبر کے پاس کھڑے ہو کے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، کہا چچا خبردار، پہلے میرے باپ کا ٹکڑا سن لو، بعد میں میرے باپ پہ انگلی اٹھانا. آج تو پوچھو تمہارے باپ کے پاس نیا جوڑا کہاں سے آیا؟ کل بیت المال میں کپڑا آیا تھا، پرسوں بیت المال میں کپڑا آیا تھا، ہر ایک کو ایک ایک گز کپڑا مل گیا. میرے باپ کو بھی ایک گز ملا. میں عصر کی نماز کے بعد ابا جان کے گھر گیا. میں نے کیا دیکھا؟ تسلے کے اندر پانی ڈال کے جو کرتا صبح پہن رکھا تھا 12 پیمند والا، وہ کرتا پانی کے اندر دھو رہا ہے. ابے جان نے کرتے کو ہاتھوں سے یوں ملا، کرتا ادھر سے چھینچ گیا، ادھر سے چھینچ گیا. میں نے کرتا اٹھا کے دیکھا. میں نے کہا ابا کہاں کہاں پیمند لگائے گا؟ اب تو پیمند کی بھی گنجائش بات کی نہیں رہی. حضرت عمر نے یوں دیکھا، آنسو نکل کے داڑھی پر آنس کرنے لگے. پر کہنے لگے بیٹا کیا کروں، 22 لاکھ بنی تو بڑا میں میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے. اس کی سنت زندہ ہو رہی. اذان کے بعد دستک دروازے پہ الصلاۃ الصلاۃ، جی بلال حضور نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ سب میں آ کے بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ذرا اندر آ جا. حجرے کا پردہ ہٹایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا؟ حضور تہمت پہن کے بیٹھے، کرتا ہی کوئی نہیں. احمد والے نبی کیا ہوا؟ فرمایا آج تیرے نبی کے پاس کرتا ہی کوئی نہیں کہ پہن کے نماز پڑھا سکے. مر رہی امت کو پڑھو. ابھی گاڑی کے اندر ایک ساتھی بتا رہے تھے پتوں کی نہر کے اندر 5 بچوں کو ایک باپ نے کل نہر کے اندر پھینک دیا. اس سے بڑا عذاب نہ آ جائے تاکہ نہیں کرنا. یہودی سرزمین عرب کے اندر قدم رکھ چکا ہے. نشانی قیامت کی آ رہی ہے. زمین سے جانور نکل کے بولیاں بول رہے ہیں. بیٹی ماں کے آگے کر رہی. سب سے بڑی قیامت کی نشانی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی بتلا دو. آپ نے فرمایا اللہ ہی تک جانتے کب آئے؟ حضور نشانی بتلاؤ. فرمایا وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی جب بیٹی ماں کو منہ تماچے مارنے لگ جائے گی، ماں کے آگے کھڑی ہو کے کرنے لگ جائے گی اللہ اکبر مفہوم اس کا لوگ رہے گی اماں جی ہوں تم میرے کم میں مذاق کرتی تھی میں تیرا مطالعہ کر کے چلی جاؤں گی. سمجھ لو صبح قیامت آ جائے گی. ہو گیا نہیں 8 مارچ کو میری مرضی میرا جسم. اس سے بڑا اعلان کیا ہو؟ زنا تو پہلے بھی تھا، شراب تو پہلے بھی پی جا رہی تھی، توحید میں دراڑیں تو پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی. رسالت کا انکار اور قادیانی کنجر قادیانی تو 100 سال 125 سال پہلے آ چکا تھا. قادیانی کی وجہ سے ہوا. ہر ملزام دوسرے پر کورونا نے کیا، انہوں ان کی نہیں. تم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. فجر کی اذان الصلاۃ خیر من النوم. باڑے میں دیکھو ملازم سو رہے ہیں، چوکیدار سو رہے ہیں، نئی شادی ہوئی دلہا دلہن سو رہے ہیں، پرانی شادی والے اماں ابا سو رہے ہیں، بیٹا بیٹی سو رہے ہیں. ایک ایک گھر میں 15 افراد سو رہے ہیں. سورج نکل جاتا ہے کسی کو سجدے کی توفیق ہی نہیں. پھر کہتے کورونا وائرس کیوں آیا ہے؟ بعض جگہ تو علماء اکرام نے فرمایا جو چڑیاں جانور ہیں بے نمازی کے گھر سے دانے چکے نہیں جاتی. بعض جگہ علماء اکرام نے یوں فرمایا خبردار چڑیوں کے دیواروں پر آ کر بیٹھ جانے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کپڑے ڈالنے والی تاروں پر آ کر بیٹھ جانے سے پہلے اٹھ جایا کرو. خبردار خبردار جب چڑیاں تمہیں آ کر سو کر دیکھتی ہیں یہ بھی پر ہلا کے خدا کی لعنت کر کے چلی جاتی ہیں اور کبھی شرم نہیں آتی. والطیر صافات، ہم پرندے ہو کے اللہ کو نہیں بھولے، تم اشرف المخلوقات ہو کے اللہ کو بھول گئے. کرونا وائرس کیوں آ گیا؟ بہت
انسان ہی بنا کر میں ڈرا نہیں رہا، میرے احساس سردی لگی سوپ پینے کے لیے، سردی کے اندر کتنی ہے سردی کا احساس ہے نا، اس وجود کو ہر چیز کا احساس ہو رہا، مرنے کے بعد قبر میں ریزہ ریزہ ہونے کا احساس اللہ کے آگے کھڑے ہو کر شرمندہ ہونے کا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنے حالات ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے رئیسوں کی چیزیں نکلتی، مال مانگا تھا اللہ مال سے شکست دے رہے ہیں، اولاد مانگی تھی اللہ اولاد سے شکست دے رہے ہیں، شادی کی تھی لڑکی سونی لے کے آؤں گا 4 دن سے پہنچ، یہ لڑکی میرے لیے عذاب الہی بن گئی، قسطوں پہ کالونی کے اندر پلاٹ لے کے پلاٹ لیا تھا، پھر قرضہ لے کے مکان بنایا تھا، پھر بیڈ ہوگا اے سی ہوگا سکون ملے گا، خدا کی قسم اسی اے سی والے کمرے سے جنازہ اٹھ گیا، کیوں اٹھا کہ بیوی سے ناچاکی ہوئی، اس نے گندم کی گولیاں کھا لی، مار تو چھین گئی، تعلق ٹوٹ گیا، اللہ کا ڈر اندر سے نکل گیا، میں تمہیں بتاؤں میرے باپ کے پاس سے کپڑا کہاں سے آیا، ابا جان کپڑے دھو رہا تھا، سارا کپڑا چھٹ گیا تھا، ابا جان چاچا جان تار ہو گیا تھا، میرے باپ نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس ہوتا کوئی نہیں، حضرت عمر کا بیٹا کہنے لگا میں فوراً دوڑا گھر گیا، میرے باپ کا قد لمبا تھا، تقریباً 8 فٹ کا، بازرت حضرات کہتے ہیں ابا جان کا قد لمبا تھا، میں اپنے گھر سے گیا، جو کرتا مجھے ملا تھا، جو کپڑا مجھے ملا تھا، میں نے باپ کو لا کے دیا، تب میرے باپ نے 2 کپڑوں کو جوڑ کے اپنا کرتا بنایا، صحابہ نے بیٹھ کے چھڑے مار کے رونے لگے، کہنے لگے عمر تیری ذات سے اختلاف نہیں تھا، عمر تیرے ادب پر بھی بھروسہ تھا، تیرے پر انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ محمد کا عمر لوگوں کو بتلانا مقصود تھا، سبحان اللہ، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، عمر اشارہ کرنا تیرا کام ہے، سر کٹا کے قدموں میں تیرے پھینک دینا ہمارا کام ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا خدا یا خدا، مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر علی نگر عمر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، موبائل اسلام پر فہمی تو عمران مانگنے جس نے 12 قیمت والا کرتا پہن رکھا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک عورت رات کے وقت مدینے کی گلی میں جا رہی ہے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے رونے لگ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام مسلم کے ساتھ گئے، آپ نے بیوی کو روتے دیکھا، فرمایا ایک بچیاں رات کو گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا غلامو میری مالکن نے میرے سے تیل مانگا، میں ہٹی پر دکان پر تیل لینے کے لیے آئی، رات کا اندھیرا تھا، مدینے کی گلی میں پتھر پڑا تھا، میری ٹھوکر لگی، میں زمین پہ گر گئی، تیل میرا زمین پہ گر گیا اور خالی پیالی میرے ہاتھ میں آ گئی، مالکن سخت ہے، کہے کہ پیسے اور خرچ کر کے آئی، اس کے ہاتھ کا تھپڑ میرے سے برداشت نہ ہوگا، حضرت عمر نے سوچا نہ سمجھا، نہ یوں کہا غلام مسلم اس کی پیالی لے جا اور بیت المال کے خزانوں سے تیل بھر کے لیا، ابھی بھی بیٹی نے مجھے بتا تیل گرا کہاں ہے، سامنے کر کے کہنے لگے عمر یہیں کو گرا تھا، گرمی تھی جذب ہو گئی، پھر بتا کہیں گرا تھا، اپنا کمر سے دھونا اٹھایا ہے، 2 زمین پہ مارے اور کہ شرم نہیں آتی، عمر کے ہوتے ہوئے تو کسی کا تیل نکل گئی، عمر کھڑا اس کے کھڑے ہوتے ہوتے تو تیل واپس کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، آسمان کے ستاروں نے دیکھا تیل بھی زمین سے عمر کو واپس باہر نکال رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اقتدار اللہ نے اسرار ان پر اقتدار جچا ہے، عصر کی نماز کے بعد صدیق اکبر کو دنیا سے رخصت ہوئے، 2 دن ہو گئے، عصر کی نماز کے بعد چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، حضرت عمر نے کر دیکھیے جیسے میں نے علماء کو دیکھا، منبر کے ساتھ کونی اور کونی پر یوں کر کے ماتھا ٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، عمر کس کو یاد کر رہا ہے؟ اپنے یار ابو بکر کو یاد کرتے رو رہا، اللہ ہماری طرح بے وفائیاں تھوڑی تھی، جس کا کھایا اس کی پیٹ پیچھے کی کمر میں، اللہ اکبر، جس کا کھایا اسی کی بیٹھ کے اس کی بیٹھ کوئی طاقت کیا
نیک لوگ کیا کرتے تھے؟ ڈیرے کیوں بنا کرتے تھے؟ فرمایا جتنا قریبی یار ہو ڈیرے میں بٹھانا، گھر لے کے آگے تو خطا کھا جاؤ گے. یہی ہو رہا. وہ پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ جب بہنیں بھائیوں سے کہنے لگی تیرا یار ہو، وہ یار ہے، بڑے دن ہو گئے کیوں نہیں آیا ہے؟ دل کے بھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بار بار جلائے گی تو میرے گھر کے اس سے گھر جلا کہ گھر سے گجیے سے میں نے کہا تھا تیل ڈالا تو حلال کمائی تک روشنی آئی، اس میں کرو تو گھر کو جلا دو. عصر کی نماز کے بعد عورتیں آ گئی، چھوٹی چھوٹی بچی. بس نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. ایک بچی 2 قدم آگے بڑی، مسجد کے دروازے کے اندر یوں کر کے سر جھانکنے لگ گئی، سر ڈال کے. حضرت عمر کہنے لگے میں نے غور و خوف کیا اور میں بچی کی طرح پوری نگاہوں کے ساتھ متوجہ ہوا. اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، مجھے اشارہ کیا ادھر. حضرت عمر کہنے لگے میں اس کے پاس چلا گیا، ننھی مجاہدہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بیٹی کس کو تلاش کر رہی ہے؟ میری بچی کس کو تلاش کر رہی ہے؟ کہنے لگی وہ جو پرسوں یہاں منبر پر بیٹھا تھا وہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ کہ کون؟ کہ وہ جی دنیا جس کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتی تھی. وہ دنیا جس کو مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر کے بارے پوچھ رہی ہے. ہاں ہاں ہمیں نام تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ رعایا کا خادم تھا. وہ رعایا کا خادم تھا. کہ بھائی وہ تو 2 دن ہو گئے فوت ہو گیا. کہاں ہے وہ؟ تو وہ سامنے گجرا مبارک ہے نا، وہاں سو رہا. یہ 3 بچیوں نے حضور کے حجرے کی طرف منہ کیا، ہزاروں قطار ہونے لگ گئی اور کہنے لگی صاحب کہنے لگی اب ہمارا دودھ بکریوں کا کون دو کے دے گا؟ اللہ اکبر. پھر بچیوں نے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور آنسو صاف کر کے حضرت عمر کہنے لگے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی آپ کون ہیں؟ کہ میں رعایا کا خادم. نام کیا ہے؟ عمر. منبر کا وارث کو ہوتے کہ عمر. محراب کا کون ہے؟ عمر. بچیوں نے یوں کر کے آنکھ نکالی، کہنے لگی پھر یہاں کیوں بیٹھے؟ تجھے نہیں پتا ہم یتیم ہیں، بیوہ ماں ہے، ہمارا بھائی کوئی نہیں. خدا بھلا کرے 2 دن پہلے فوت ہونے والے کا اسے پتا تھا، ہمارے گھر کا بھی پتا تھا، اسے پتا تھا ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارا ابا کوئی نہیں. روزانہ عصر کی نماز کے بعد آتا، دروازہ بجاتا، ہم پوچھتے کون ہے؟ کہ تمہارا نوکر خادم آیا ہے، لاؤ دودھ کا برتن دے دو. بچی آگے آتی دودھ والا بالٹا اس کے ہاتھ میں دیتی. ہماری بکریوں کے باڑے میں جایا کرتا، ساری دن کی بکریوں کو پہلے جھاڑو سے صاف کیا کرتا، پھر بکریوں کا دودھ تھنوں سے نکال کے ہمارے گھر میں پہنچا کے جایا کرتا اور دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا تمہارا خادم مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی کام ہو تو اپنے نوکر کو بلا لینا. اللہ ساتھ بھی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا عمر آپ تشریف لے جائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھائی کیسے آؤں؟ امیر المومنین جلدی آ جاؤ، بیت المقدس کی چابیاں لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں. حضرت عمر سواری پر بیٹھ گئے. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. فقط اسلام نے منظر پیش کیا. لاؤ باطل مذہب. آقا چل دیے پیدل سواری پر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ساتھ بھی مقاصد اور بیٹا دوڑے آئے کہ عمر مہربانی کیجیے کہ کیا ایک 12 پیمنٹ والا کرتا اتار دے، یہ کیا جڑا ہمارا پیر نہیں کرنا بابا، میرا دل نہیں کرتا، مجھے ان سے علیحدہ نہ کرو. ملت کی صحابہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے 2 منٹ کے لیے پہن لے، جب ان سے مذاکرات ہوں گے اتار دینا. حضرت عمر نے ان کے کہنے پہ 12 پیمنٹ والا کرتا اتار دیا، نیا کرتا پہنا، سواری کی رکاب پہ پاؤں رکھا، سواری کی کچھ پہ بیٹھے، جھٹکا لگا، چیخیں مار کے سواری سے اترے اور اپنا کرتا اتار دیا. کہ میرا 12 پیمنٹ والا کرتا دو. عمر کا بس دے دو کرتا.
کرتا پہنا سواری پر سوار ہو گئے، صحابہ پیدل دوڑ رہے بتا تو صحیح کرتا کیوں اتارا؟ کے بھر بھر کے بچوں کی طرح رونے لگا، کہنے کرتا پہن کے بیٹھا تھا، ابھی حضور کی خواب میں زیارت ہو گئی، اس میرے نئے کرتے نے حضور کو رلا دیا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عمر محمد کی فقیری چھوڑ کے تمہیں امیر اختیار کر لی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، عزت اس 12 پیمن والے کرتے میں ہے۔ حضرت عمر نے 12 پیمن والا کرتا پہنا، بیت المقدس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے، عیسائی پادری سے گھاڑے مارتے آ گئے۔ حضرت عمر کے کرتے کے پیمن کو گننے لگے، جب 12 پیمن کے کچھ پورے ہو گئے، اندر گیا چابی دونوں ہاتھوں میں رکھ کے لے آیا، عمر تالا کھولنا ہمارا کام ہے، اذانیں دے کے قیامت کی صبح تک نمازیں پڑھنا تمہارا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس بیت المقدس کو صحابہ نے نماز کے سجدوں سے آباد کیا، اس بیت المقدس میں باندھ میں گھوڑے سور باندھے گئے، بتاؤ پھر کہتے ہو جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہوگا اللہ، عمر نے ساری اللہ کے نبی عمر نے دور خلافت میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، لیکن بیت المقدس ضرور فتح ہوا تھا۔ کن کو جو کہ ہوا کے دے رہے ہو، جن کی حد درمی کی وجہ سے نمازوں کے سجدے ختم ہو کے بیت المقدس میں سور باندھ دیے گئے۔ ٹھنڈی ہوا آئے گی وہاں سے۔ 10واں مہینہ لوگوں کیوں غور نہیں کرتے؟ چینی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، آٹا مہنگا۔ 10 مہینے ہو گئے، مدینے میں پاکستان والوں کا داخلہ بند ہو گیا، پیسہ نہیں پھرنے ٹریول والوں لے جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میں جہاز لے جا سکتا، ٹریول والے میں لے کے جاتا، تمہیں جہاز اڑا کے نہیں لے کے جایا کرتا تھا، تمہیں عشق مصطفیٰ کے پر لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری جیبوں میں پیسہ نظر آ رہا ہے، تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ وہ درد دو اور منہ موڑ کے لیٹ گئے جاؤ۔ میں نے کہا اللہ ہماری تو سنتا کوئی نہیں، تیرے ذریعے سے سنتا ہے، ذرا پوچھ تو صحیح ناراضگی کی وجہ کیا؟ جی اللہ، اب یہ بھی تازہ بلیٹن تازہ خبر آئی، کیا خبر آئی؟ وہ محرم کا مہینہ جس مہینے میں میرا سارا قربہ کٹ گیا تھا، اسی مہینے میں میرے ابو بکر کو کافر کہہ دیا گیا، میں کیسے پاکستان کی طرف ہو کر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، رب کے مشورے سے بولتا ہے۔ قرآن آیا، آپ نے جسے بلایا، علی بھی موجود تھے، عباس بھی موجود تھے، عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا امیر معاویہ کو بلاؤ، اور جن انگلیوں پہ مصطفیٰ کو اعتبار تھا، خدا کو اعتبار تھا، یا اللہ قرآن جبرائیل لے کے آتا تھا، میں لکھنے کے لیے امیر معاویہ کو بلاتا تھا، کتابت امیر معاویہ کرتا تھا، لیکن اللہ 7-8 محرم کو کراچی سے کافر امیر معاویہ کا نام آیا۔ پروردگار عالم میرا پاکستان کی ظلموں کرنے جو دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ابو جی ہالینڈ نے ایک کارٹون بنایا، ہر جلسے کے اندر اس کی ماں بہنیں کی جاتی ہے۔ ہاں اوے ناروال کے بازار میں، او میرے بھائی نارنگ منڈی کے بازار میں کتنے حمام ہوں گے؟ کم سے کم 50 ہوں گے۔ جاؤ ان کے سر پر قرآن رکھ کے